بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له
تھوڑی کھول میرا ویر آواز کھولو اسلم صاحب. صدر علی وقار برادر گرامی قدر خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد آصف ربانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ محتمم جامعہ ربانیہ لاہور، مہمانان گرامی قدر علماء کرام، بالخصوص برادر محترم بلبل قرآن حضرت مولانا یاسین بلوچ صاحب، حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب، اور میرے بہت ہی قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، لائق محترم میری ماں اور بہنوں، حضرت پروفیسر استاد العلماء ڈاکٹر متی اللہ باجوہ صاحب، میری کسی نظر نہیں پڑی ماشاءاللہ، حضرت باجوہ صاحب تشریف لے آئے، لائق صد احترام میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے توفیق عطا فرمائی، اس کی رحمت شامل حال ہوئی اور اس کی تائید اور نصرت سے آج عجیب رش، عجیب بھیڑ سے میں گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ آج صبح سے لے کے اب تک 3 نکاح میں نے پڑھائے، ساہیوال میں، دوسرا بنگلہ گوگیرا میں، تیسرا راجہ جنگ میں، اور اگلی گل تو آپ سمجھ گئے کہ بہت گھراں دا پرونا اس وقت تو لے کے ہن تک میری تو خیر سی، میرے نال تھوڑے بھتیجے تے میرے ساتھی وہ بیچارے بھی نال از میچ پہ رہی دے رہے، تو بھر کیف اللہ یہ سارے سفر قبول فرمائے، اونچی کہہ دو آمین۔ جتنے اسی گئے اسی کیا اتھوں کھاواں گے، اتھے پھر ٹائم ہو جا ہو گیا کہ وہ کام بھجنا پیا سی، اسی کہہ رہی ہے کہ جا کھاواں گے، وہ ایویں کرتے کرتے اتھے تک پہنچ گئے ماشاءاللہ۔ اللہ ہمارا نہیں انشاءاللہ بے فکر ہو جائے، اللہ جب بھی کہیں لے کے جاتا ہے تو اس کے خزانے بڑے وسیع، ربانی صاحب جیسے پرا ماشاءاللہ، اللہ کو سلامت رکھے۔ حضرات، آج ہماری یہ کانفرنس بہت روح پرور عنوان کے ذریعے اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس سلسلے کو تا دیر سلامت رکھے، تا دیر جاری و ساری رکھے۔ ربانی صاحب کو اللہ لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، ان کے رفقائے کرام، ان کے ساتھی، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کے دین و دنیا کے ہر معاملے میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہماری اس کانفرنس کا عنوان آپ نے اشتہارات اور اعلانات بینرز فلیکسز کے ذریعے جان لیا، پڑھ لیا، سمجھ لیا، سن لیا کہ ہماری کانفرنس کا عنوان کیا ہے؟ ماشاءاللہ، سیرت امام الانبیاء صلی اللہ ذرا بلند آواز سے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عثمانی صاحب نے بڑا زور لگایا، بڑی آپ پہ تگ و دو کی کہ آپ اونچی بولیں، بلند آواز میں بولیں۔ وہ صحیح فرما رہے تھے کہ اہل حدیث کے مجمع کے اندر تو آمین بلند آواز سے یہ ہمارا معمول ہے۔ میں بھی چناب نگر میں تھا کچھ دیر پہلے، وہاں بڑی سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا، تو اس میں بڑی تعداد دیوبند احباب کی ہوتی ہے، دیوبند ساتھیوں اور بھائیوں کی ہوتی ہے، تو میں دونوں نے اونچی آمین بنا دس، میں کہا مت شرماؤ، یہ ختم نبوت والی آمین ہے، نماز والی آمین نہیں، تو اس لیے آپ تو خیر نماز والی آمین بھی نہیں شرماتے، تو یہ ہماری دعاؤں کی آمین ہے، بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آمین کہیں جب بھی دعا کا جملہ آئے تو کیا کہنا ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں، ہم آج جس روح پرور عنوان کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت تو آپ کو سنائیں گے حضرت بلوچ صاحب اور حضرت پروفیسر ڈاکٹر مدی اللہ باجوہ صاحب، مولانا عبدالغنی محمدی صاحب، دیگر علماء۔ میں اب آپ کے سب میں جو لفظ ہے ہماری کانفرنس کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے میں بس اس پہ بات کروں کہ نبیوں کے امام
ہم اس ہستی کی سیرت سنانے اور سننے جمع ہوئے کہ جن کو اللہ نے نبیوں کا امام ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ قرآن کریم کا طالب علم ہوں، ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں عقائد کی بہت ساری کتابیں بھی پڑھی۔ آخری کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ عقیدے کی کتابوں میں پڑھی، اس کے اندر بھی ہم نے یہ پورا چیپٹر پوری بحث پڑھی کہ نبی اور رسول میں بہت سارے ہمارے اسلاف یہاں فرق پایا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ نبی کا درجہ نیچے ہے، رسول کا درجہ نبی سے بھی اوپر۔ ہر رسول رسول بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی نبی تو ہوتا ہے مگر رسول نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب تفسیر القرآن العظیم کے اندر بھی انہوں نے اس پہ بات کی کہ کل نبی، وہ فرماتے کل رسول نبی ولیس کل نبی رسول۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول رسول ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں اپنے محبوب کی جب شان بیان کرتے ہیں تو وہ پہلے رسول ہونے کی حیثیت سے بھی بات کرتے ہیں اور فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ۔ قرآن سننے کو جی چاہا کیوں نہ قرآن سننے جی چاہا کہ جنہا دل چاہنا در ہاتھ کھڑا کرس۔ اب قرآن سننے کے لیے آداب چاہیے، آداب کا ملحوظ رکھنا ہے، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، پوری انابت کے ساتھ اللہ کا قرآن سنیے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ رسولوں کی جماعت ہے، اور رسولوں کے اندر ہر رسول بڑی فضیلت و عظمت کا حامل بن کر آیا، اور ان میں کوئی کلیم اللہ بن کر آیا، کوئی عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ بن کر آیا، لیکن فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ ان میں جو سیدہ فاطمہ کے بابا بن کر آئے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے ان کے درجات سب سے بلند فرما دیے۔ میرے نبی رسولوں میں بھی سب سے اعلیٰ، میرے نبی رسولوں میں بھی، مل کے بولے، زور سے بولے، نبی اور رسولوں دونوں کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ نے خاتم الرسل نہیں فرمایا، اپنے محبوب کو فرمایا وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔
کیا فرمایا؟ ذرا زور سے بولیں، بلند آواز سے بولیں۔ اس میں فرق یہ تھا اگر خاتم الرسل کہا جاتا تو اس کے اندر خاتم النبیین کا شاید معنی نہ پایا جاتا، لیکن جب ہم نے اللہ فرماتے یہ فرما دیا وہ خاتم النبیین، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر رسول چونکہ نبی بھی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا جب وہ سارے نبیوں کے خاتم ہیں تو ان نبیوں میں جو رسول بھی تھے وہ ان کے بھی خاتم ہیں، اور سارے نبی یا نبی رسول تھے یا اکیلے نبی تھے ان سب کے خاتم ہیں تو محمد الرسول اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم رسول کہتے ہیں نا رسولوں کی جماعت، تو اس میں نبی نہیں آتے، تو اس میں نبی ذرا زور سے بول رہے ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں نبیوں کی جماعت تو اس کے اندر رسول بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر رسول بھی ہوتے ہیں۔ اب اس تمہید کو آپ نے سنا، آئیے اب امام الانبیاء کی بات سنیں۔ میرے آقا شب معراج، شب اسراء، اس کا تذکرہ جلیلہ، اس کا تذکرہ مبارکہ زبان نبوت سے، زبان اطہر سے خود بیان فرماتے ہیں۔ جس سفر اسراء و معراج کو اللہ نے خود قرآن میں 2 مقامات پر بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ میرا خیال تم تھک گئے جی، ہمت ہے؟ اور بھائی میں نے آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا، نہ میں شعر سناتا ہوں نہ میں لطیفے سناتا ہوں، میں سنا سکتا ہوں یہ سارا کچھ، مجھے شعر بھی بہت یاد ہے۔ اللہ میری والدہ صاحبہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجھے نے بچپن میں بڑے شعر یاد کروائے، بڑے اشعار مجھے یاد ہیں، عربی کے، فارسی کے، اردو کے، پنجابی کے، لیکن پڑھتا بہت کم ہوں۔ آج میرا دل کرنا میں بھی سنانا آج اسی قرآن ہی میرا خیال سن سکتے آج فجر تک۔ حضرت نے فرمایا فجر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، ٹائم سارے کھلے نہیں آج بہت صاحب کوئی پابندی نہیں، کھلا ٹائم سنیں گے انشاءاللہ۔ 2 گھنٹے میرا خطاب ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، پھر 3 گھنٹے خطاب میرے بھائی حضرت بلوچ صاحب ہیں، محمدی صاحب انشاءاللہ فضلی اعلان خود کہہ کے جائیں گے۔ باجوہ صاحب معذرت جی معذرت، یہ تو پروفیسر نے جناب سارے تو پہلے کروا دیا جناب، انہیں سویرے اٹھ بچوں کو پڑھانا بھی ہوتا ہے کالج یونیورسٹی میں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ آج بڑا کچھ سنا والی جی انشاءاللہ ربانی صاحب، دیکھو تسی چوپڑیاں نالے 2 چھڑ کے 3 چارجر منگی گئے ہیں ربانی صاحب۔ توجہ فرمائیے اللہ کیا فرما رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ رات کے کچھ حصے میں لیلن نکرا امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں، کون سی کتاب؟ تفسیر 18 جلدوں میں ایک تفسیر کبیر میں فرماتے اللہ نے نکرا اس لیے استعمال کیا یہ واضح کرنے کے لیے رات کے بہت تھوڑے حصے میں، بہت کم وقت میں، اس دور میں وہ سفر 40 راتوں میں ختم ہوتا تھا، تیز رفتار اونٹ پر
لیکن یہاں اللہ فرما رہا میں اپنے محبوب کو لے گیا رات کے معمولی سے وقت میں، اور لے جا کر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی میں پہنچا تو مسجد اقصی لوگوں سے بھری ہوئی تھی، نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، میرا ان سے تعارف نہ تھا، یوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں نماز با جماعت کا اہتمام ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا، فرماتے قدمنی جبریل حتی اممتہم، میرا ہاتھ جبریل نے پکڑ کر مجھے امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ نماز میں نے پڑھائی، نماز مل کے بول لیں، ذرا زور سے بول لیں۔ 5 سال مدینہ یونیورسٹی میں الحمدللہ پڑھتا رہا۔ عثمانی صاحب جس منبر کی بات کرتے رہے، اللہ نے مجھے شرف بخشا 1980 سے لے کے 85 تک روزانہ بنا ناغا نماز عصر سے لے کے نماز عشاء تک میں اسی منبر کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ وہ یونیورسٹی میں صبح اسباق پڑھتا تھا، روزانہ وہیں پہ بیٹھ کر دہراتا تھا، منبر کے ساتھ بیٹھ کر۔ اللہ نے اسی کی برکت عطا کی کہ میرا سینہ دینی علوم کے لیے کھول دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات توجہ فرمائیں، نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ پروگرام اور بحیثیت امام الانبیاء، بحیثیت امام الانبیاء، آقا فرماتے ہیں نماز میں نے پڑھائی۔ ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، امام حذیفی صاحب علی عبد الرحمن، ڈاکٹر علی عبد الرحمن الحذیفی حافظہم اللہ تعالی، یہ میرے مدینہ یونیورسٹی کے استاذ بھی ہیں، ہم نے ان سے پڑھا بھی ہے، اور مسجد نبوی کے امام اور خطیب بھی ہیں۔ شیخ ابراہیم الاخضر وہ ہمارے استاد بھی تھے، میں نے قرآن کی مشق تجوید اور قرآن کے اسباق ان سے پڑھے، بیت اللہ کے بھی امام رہے اور کچھ عرصہ مسجد نبوی کے بھی امام رہے۔ جب ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے نا تو اللہ کے قسم یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد اقصی تھی، کون سی مسجد تھی؟ ذرا زور سے بول لیں، دعا کریں اللہ فلسطین کو آزاد کر دے، اللہ یہودیوں کے تسلط سے اس کو نجات عطا فرمائے، مسجد اقصی بھی آزاد ہو جائے، ہم وہاں پہ جا کے نمازیں پڑھیں، ہم وہاں پہ حاضری دیں۔ مسجد اقصی بیت اللہ میں ایک نماز پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ کتنی نمازوں کا؟ 1,00,000 نمازوں کا۔ اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 1,000۔ مسجد اقصی میں بیت المقدس میں ایک نماز پڑھے تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ کیوں جی ایویں کانفرنس سنتے رہتے، ایویں لوڈ پوٹ ہونڈے سی۔ ایک گل میں تمہیں پوچھئے، یاد کر کے جاؤ، اگلے سال پھر میں تمہیں آ کے پوچھنا جی سوال، انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ ربانی صاحب لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ حضرات سنیے، مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھے تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یہ حدیث ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے 1,000 اور بیت اللہ شریف میں نماز ایک پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ اب مسجد اقصی میں نماز ہو رہی ہے اور نماز پڑھا کر نبی پاک سلام پھیرتے ہیں تو جبریل آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں اتدری من اممت، اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ آج آپ کن کے امام بنے؟ یہ اتنا جو پیچھے رش ہے نمازیوں کا، پتہ یہ کون سے؟ یہ نمازی کون ہے؟ مقتدی کون ہے؟ آپ کن کے امام بنے؟ میرے آقا سے جبریل فرماتے ہیں دنیا میں اس حدیث پاک کے الفاظ کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، خطبات بخاری 1988 میں پہلا ایڈیشن چھپا، میں نے اس کے اندر بھی اس کو درج کیا۔
نبی کریم علیہ السلام کو جو جواب ملا یوں کہہ لیں خطیبانہ انداز میں کہ دنیا میں بڑے بڑے امام آئیں گے، کوئی امام العلماء بنے گا، کوئی امام المحدثین بنے گا، کوئی امام الفقہاء بنے گا، کوئی امام المفسرین بنے گا، کوئی امام الخطباء بنے گا، کوئی امام الملوک بنے گا، کوئی امام السلاطین بنے گا، لیکن میں قربان جاؤں آمنہ کے لال کی اولاد جنہیں اللہ نے امام الانبیاء بنایا۔ جبریل کہتے ہیں آج آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے یہ مقتدی یہ عام نمازی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی تھے۔ آپ کے پیچھے اللہ کے کون تھے؟ ذرا زور سے بول رہے آپ نبیوں کے امام، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب نبی انبیاء نبی کی جمع، اور نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ پیغمبری نبوت و رسالت جس کو عطا کرتا ہے نبی بنتا وہی ہے۔ دنیا میں انسان محنت کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے تعلیم کے میدان میں، وہ ایم اے کی ڈگری، ایم فل، ڈاکٹریٹ۔ میں نے جب ایم اے کیا تھا نا پہلا باجوہ صاحب تو رہے گا بیٹھے رہے، وہ تو ڈاکٹریٹ بڑی سوکھی سی۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی کو الحمدللہ جیسے مدینہ یونیورسٹی کو اللہ نے مجھے سعادت بخشی، میں نے ٹاپ کیا، اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کو میں نے الحمدللہ اس دور میں ٹاپ کیا تھا۔ مجھے یونیورسٹی نے منتیں کی کہ آ کر نا ڈاکٹریٹ کر لو، پی ایچ ڈی کر لو، تو میں نے وہ شوق پیدا ہوا کہ میں ایل ایل بی کرنا ہے۔ وہ میں ایل ایل بی کے پیچھے لگا رہا جناب، وہ کیتا اور میں نے پیچھے لگے رہے، تو بعد وقت وہ آیا جب میں نے توجہ ہوئی، انہوں نے کہا انہیں ایم فل پہ لے کر اس کلاسہ میں آ کے پڑھو، کلاس ورک شروع کی۔ تو الحمدللہ تو میں عرض کر رہا تھا حضرات توجہ فرمائیے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان محنت کرے بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر سکتا ہے، انسان عمل کرے تہجد پڑھے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، بزرگ بن سکتا ہے، انسان اپنی جد و جہد سے عمل اور علم کے میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن نبوت کا درجہ ایسا کرتا ہے جو اللہ عطا نہ کرے تو کوئی انسان نبی پیغمبر نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ کو نبی بنایا ہے تو ہم نے، مبشر و نذیر بنایا تو ہم نے، سراج منیر بنایا تو ہم نے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اگر خیر کثیر، نبوت خیر، نبوت پیغمبری خیر، عظمت بڑائی، رتبہ اور شان ہم نے سارے نبیوں کو عطا کیا، لیکن جب آپ کی باری آئی کثرت کے ساتھ ہم نے نبوت بھی اٹھا کر آپ کے دامن میں ڈالا۔ نبیوں کا امام اور پیشوا ہم نے آپ کو بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا نبی وہی بنتا ہے جس کو نبی عرش والا خود بناتا ہے، جس کو نبی عرش والا خود بناتا ہے۔ توجہ فرمائیے،
अल्लाह अकबर। अल्लाह ने नबूवत और रिसालत, इसके लिए क्या शान बयान फरमाई कुरान मजीद फरमान हमीद में। अल्लाह फरमाते मैं जिसको नबी बनाता हूं फिर उसको ये शान अदा करता हूं, मैं उस पर वही नाज़िल फरमाता हूं, अपना पैगाम भेजता हूं, मैं उसको अपनी तरफ से तारीफ देता हूं, मैं खुद उसको रहनुमाई अता करता हूं। वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहु अल्लाहु इल्ला वहिया, वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहु अल्लाहु इल्ला वहिया औ मिन वराइ हिजाब औ युरसिला فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ اللہ میں تیرے قرآن کی لذت اور حلاوت پہ قربان ہو جاؤں۔ اللہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، اللہ کی قسم تیرے قرآن کو چھوڑ کے اور نبی پاک کے فرمان کو چھوڑ کر 2 منٹ بھی کسی اور طرف ہم متوجہ ہو جائیں۔ اللہ ہماری پوری زندگیاں قرآن کے لیے قبول فرمائے۔ نہ اللہ ہمیں کسی سے حسد کرنے کی توفیق دے، نہ کسی کا سینہ اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں پالنے کی توفیق دے۔ اللہ ہر کلمہ گو کے بارے میں ہمارے سینے کو صاف رکھنا۔ اگر کسی کے دل میں حضرات توجہ فرمائیں، تو میں عرض کر رہا تھا ماشاءاللہ بھائی اسماعیل صاحب تو انہوں بہت کچھ سنان گیا، خاص طور دینا کھولے نا اوڑ راجپوتان دی طرح شیر دروس میں وہ ایسے پیارے پڑھ دینے شیر یقین جانا کہ اخیر ہی ہو جاندی کیوں بولو صاحب میں بھی اللہ نے بڑی ان کو صلاحیت بخشی۔ قاری احمد حسن ساجد صاحب بھی ماشاءاللہ ساجد صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے کیسے اللہ نے ہماری جماعت کو ہیرے اور موتی عطا کیے، اللہ سب کی مدد برکت فرمائے۔ بلوچا جو قرآن پڑھ دے رہے کیا بات، میں نے آج پتہ لگا بلوچاں نے گراں جی بڑھنا گراریاں لگائی ہیں۔ آج بلوچ صاحب توڑے جو بلوچ کون دی سن غور کر رہے کہ گلے جو اللہ نے خاص کچھ شیمہ لگائی ہیں، کیسا قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ہر نبی کو یہ شان عطا کی جو امتی کو عطا نہیں کی کہ اللہ نبی پہ وحی نازل فرماتا ہے، اور یہ شان ہے سب سے بڑی، یہ شان ہے سب سے بڑی، یہ رتبہ ہے سب سے بڑا۔ لو جی ماشاءاللہ اب بلوچاں دی اب برکت ہوئی پئی ماشاءاللہ لدی صاحب ماشاءاللہ جلسے جب پہلی باری جو ہے لو جدا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ توڑی تو دعائیں ہی من کافی نے انہوں کی پتہ ہے توڑی کدھروں قیمت ہے یقین جانو اللہ کے ساتھ ہم تو دعائیں لینے آتے ہیں، میں تو کئی بھائیوں کے پاس سے دعا لینے جاتا ہوں، میں کروں پٹرول دے پیسے بھی اتھے جمع دے جیج پاکٹ رہنا وہ تو میں اس سے دعا مل جائے بس کا۔ حضرت مجاہد آبادی صاحب اللہ کے ولی، میں نے ساری زندگی بزرگوں کے ساتھ اسی لیے گزار دی، حضرت میر محمدی صاحب، حضرت لکھوی صاحب، حضرت روپڑی صاحب، یہ ہر اللہ لوگ تھے، حضرت شہوپری صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایتا دعاواں دے نال دعاواں مل رہی ہیں پئیاں اللہ ماشاءاللہ اللہ کو سلامت رکھے جزاکم اللہ خیر۔ حضرات سنیے اللہ نے میرے محبوب کو ہر نبی سے اعلیٰ ورفع بعضهم درجات، آپ کا درجہ سب سے بلند فرمایا۔ دوسرے نبیوں پہ اللہ وہی ایک یا 2 طریقوں سے نازل فرماتا تھا، میرے نبی کی باری آئی تو امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اپنے نبی پر وہی 7 طریقوں سے نازل فرماتا تھا۔ کتنے طریقوں سے؟ مل کے بولے، اور بعض آئمہ نے ان 7 میں سے کچھ شاخیں نکال کر 12 بنا دیے۔ اب ایک ایک وہی کا طریقہ جو رسول اللہ پہ وہی آتی رہی سنیں گے تو اللہ کی قسم آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کا ایمان بھی اضافہ ہوگا۔
اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، سنا دو لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتی، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی پاک پر اعلان نبوت سے بھی پہلے 6 مہینے اللہ اس انداز کی وحی نازل فرماتا رہا کہ 6 مہینے نبی پاک کا جو خواب رات کو آتا تھا صبح 100% حقیقت کے اندر اس کی اللہ کے رسول حقیقت کو پا رہا ہے۔ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں، وحی کا پہلا طریقہ اللہ نبی کو خواب دکھاتا ہے، اور نبی پاک کی برکت سے اللہ نے آپ کی امت کو نشان عطا فرمائی۔ آقا فرماتے میرے نیک امتی ربانی صاحب جیسے، بلوچ صاحب جیسے علماء، آپ جیسے تہجد گزار، آقا فرماتے اگر نبوت کے علم کے 40 حصے کیے جائیں، کتنے حصے؟ نبوت کے علم کے 40 حصے کیے جائیں تو جو آخری حصہ 40 نمبر پہ ہے، توجہ سے سنیے، فرمایا میرے مومن امتی کا خواب ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کو قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا۔ قرآن سنا دو تو، قرآن میں اللہ نے بیان کیا، الا ان اولیاء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ لهم البشرى في الحیات الدنیا۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے جب انہوں نے دورہ تفسیر کیا یا کتب تفسیر پڑھی تو ہمارے کتنے ائمہ تفسیر نے اس کا یہ بھی معنی بیان فرمایا تھا، لهم البشرى فی الحیات الدنیا۔ اللہ والے جب رات کو سوتے ہیں اللہ انہیں خواب میں خوشخبریاں عطا کرتے ہیں۔ مومن کا خواب اللہ کی طرف سے رہنمائی، اللہ کی طرف سے خوشخبری اور بشارت۔ تو نبوت پر وحی آتی ہے تو خواب کے ذریعے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات، اور آخر میں کیا فرمایا، یا ابراہیم۔ اسماعیل علیہ السلام نے پہلے کہا یا ابت فعل ما تؤمر۔ ابا جان تو کہہ رہے تھے میں نے خواب میں دیکھا، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا۔ اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ سمجھ گیا میرا باپ عام باپ نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے۔ میرے بابا کا خواب عام مسلمان اور مومن کا خواب نہیں ہے، یہ نبی کا خواب ہے۔ اس لیے اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا، یا
أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. یہ پہلا طریقہ. اور دوسرا طریقہ اللہ نبی کے پاس فرشتے کو بھیجتا ہے. کس کو بھیجتا ہے؟ اونچی بولو. کس انداز میں؟ اللہ اکبر. نبی پاک پہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین نبی پاک کے پاس 4 طریقوں سے آتے رہے. نبی پاک کے پاس جبریل 4 شکلوں میں آتے رہے. پہلا طریقہ جبریل کے آنے کا، جبریل آتے تھے تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل بن کر آتے. اس صحابی کی ذرا شان تو دیکھیے. ہم سب کی اماں جان ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس میں کھڑی تھی تو تھوڑے سے فاصلے پر حضرت داہیہ کلبی کھڑے نبی پاک کے ساتھ باتیں کرنے لگے. میں تھوڑے سے فاصلے پہ ہٹ کے کھڑی ہو گئی. یہی سمجھتی رہی کہ حضرت داہیہ کلبی نبی پاک سے باتیں کر رہے ہیں. باتیں کرنے کے بعد جب وہ چلے گئے تو ماضی فرماتی رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا ام سلمہ پہچانتی ہو کون میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا؟ عرض کرتی اللہ کے رسول میں تو یہی سمجھ رہی ہوں کہ حضرت داہیہ کلبی آپ سے باتیں کر رہے تھے. فرمایا اے میری بیوی، اے میری زوجہ محترمہ ام المؤمنین ام سلمہ، وہ داہیہ کلبی نہیں تھے، اللہ کے فرشتے جبریل امین علیہ السلام. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں. نبی کی نگاہ میں نبوت کی بات کر رہا ہوں نا، نبوت کی نظر میں اور غیر نبی کی نگاہ میں کتنا فرق ہے. حالانکہ یہاں جو کھڑی ہیں یہ عام عورت نہیں ہے، مومنوں کی ماں نبی پاک کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ ہے، مگر ان کی نگاہ بھی دیکھ رہی تھی، نبی پاک کی نگاہ بھی دیکھ رہی تھی. لیکن ام سلمہ کی نظر کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو دیکھنے میں داہیہ کلبی کھڑے ہیں یہ اللہ کے فرشتے ہیں، مگر نبوت کی آنکھ پہچان تھی کہ داہیہ کلبی کی شکل میں جو کھڑا ہے کہ داہیہ کلبی نہیں کھڑے، اللہ کے فرشتے جبریل امین علیہ السلام. میں اگلی بات سناؤں گا تو آپ اور حیران ہو جائیں. ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ کا گھر ہے، رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمایا. جامع ترمذی کی حدیث ہے. نبی پاک نے فرمایا یا عائش ھذا جبریل یقرأ علیک السلام، یہ جبریل میرے پاس کھڑے ہیں تجھے سلام پیش کر رہے ہیں. ماں جی نے جواب دیا وعلیکم السلام میری طرف سے کہہ دیں، اور ایک ساتھ جملہ بھی کہا. وہ جملہ دل کی تختی پہ لکھ لے، پتہ چلے کہ امام الانبیاء کا مقام بیان ہونے لگا ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں. آقا سے ماں جی نے فرمایا انی لا ارا ما ترا، آقا جو آپ کی آنکھ کو نظر آ رہا ہے عائشہ کی آنکھ کو نظر نہیں آ رہا. ایک میری اور اماں جان ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. جبریل امین آئے تیزی میں، اللہ کے رسول حاضی خدیجہ اتبکا وما انا فیہ ادام
وطعام او شراب فقر علیہ السلام من ربها ومنی، یا کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کھانے سے بڑی ٹرے لے کے آپ خدمت میں آ رہی ہیں، جب آئیں تو ان سے کہہ دیں کہ آپ کے رب کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ عرش عظیم کے رب نے کہا اے خدیجہ تیری قربانیوں کو دیکھ کر میں رب کائنات تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ رب نے آپ کو سلام بھیجا اور ساتھ جبریل نے کہا کہ میرا بھی سلام پیش کر دیں ومنی، میرا سلام بھی عرض کر دیں۔ یہاں بھی واضح ہو رہا ہے کہ ماں جی کو جب بشارت ملی نبی جبریل کو دیکھ رہے تھے، مگر میری ماں خدیجہ جبریل کو نہیں دیکھ رہی تھی، تو میں عرض کر رہا تھا داہیہ قلبی کی شکل میں، دوسرا حضرت داہیہ قلبی کی بجائے کسی اور انسان کی شکل میں۔ اور یہ بڑی مشہور حدیث جبریل، علماء سے پوچھئے، جب ایک بندہ آیا حضرت عمر فاروق فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفید کپڑے، داڑھی بالکل سیاہ چمک رہی، سر کے بال بالکل سیاہ چمک رہے، محسوس ہو رہا کہ ساتھ والے گھر سے اٹھ کے بندہ آیا، گرد و غبار سفر کے آثار کوئی نظر نہیں آ رہے، ہے اجنبی ہم میں سے کوئی جانتا نہیں، اور اس نے آ کے نبی پاک کے سامنے دو زانو ہو کر سوالات کرنے شروع کر دیے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، تقدیر کی بات پوچھی، قیامت کی بات پوچھی، اس کی علامات کی باتیں پوچھی۔ کہتے ہیں اس کے انداز سے بھی ہم حیران ہو رہے تھے، سوالات سے بھی ہم بڑے عجیب پریشان ہو رہے تھے، کتنے بڑے بڑے سوال کر رہے۔ جب وہ چلے گئے تو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے یہ کون تھا؟ جانتے یہ کون تھا سائل؟ ہم میں سے سب نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا جبریل امین آج ہوئے تھے تمہیں تمہارا دین سمجھانے کے لیے۔ جبریل اس طرح بھی آ رہے تھے اجنبی کی شکل میں، اور جبریل کے آنے کے ایک اور بھی طریقہ تھا، سنانا کہ ادھار کر لو، سن لو۔ نبی پاک نے ایک دن فرمایا جبریل کبھی آدھی اصل شکل کی تو بتا دے، میری اصل شکل فرشتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کس خواہش کو اللہ کے سامنے جبریل نے پیش کیا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی تمنا پوری کر۔ آگے پھر جبریل نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں غار حرا سے اتر رہا تھا، جبریل میرے سامنے پیش ہوئے اپنی اصل شکل میں، اور جبریل کا وجود اتنا بڑا مجھے نظر آیا کہ اس کے کندھوں کے درمیان جو اس کا جسم تھا نا یہی اتنا بڑا تھا، یہی اتنا وسیع و عریض تھا، یہی اتنا طویل تھا کہ مجھے نبوت کی نگاہ سے یوں محسوس ہوا کہ زمین و آسمان کے مابین جتنی خلا ہے یہ جبریل کے اتنے وجود سے ہی بن چکا تھا۔ اتنا بڑا جبریل، اتنا بڑا۔ اور دوسری دفعہ اسی شکل میں سفر معراج میں نبی پاک کے حضرت جبریل امین کو دیکھا، پورا نظر میں اللہ نے اس کا بیان فرمایا۔ توجہ فرمائے، میں یہاں نبی پاک کی شان بیان کر دوں اللہ کیا فرما رہا ہے، اور یہی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ ادھار کرتا ہوں۔ نظر بالروح الامین، شاہ صاحب رحمت تھکے پہ نظر بالروح الامین، نظر بھی ماشاءاللہ تکبیر مطلب حق اہل حدیث حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين۔ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔
وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين حمدا ورفعنا بعدا حمدا ورفعنا نام تیرے کا کلمہ پڑھنا جوان نام تیرے کا کلمہ پڑھنا جوان حمدن ورفعنا بعدا گیتا رحمان نام تیرے کا کلمہ پڑھنا جوان اگے کی گئی اگے ماشاء سار نبیوں کو اونچا شان پایا کر کر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا کال دیکھا نام محمد والا کال دیکھا بار چلو مکے شریف کی بانی جس کا بانی جس کا نہیں اقبال چلو مکے شریف کی بیت المقدس بانی جس کا خلیف کی ہر کو پہنچنا جوان ضعیف کی کوئی نہیں نتار نام محمد والا کان بیٹھا نام محمد والا والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم اللہ کو سلامت رکھے اللہ کو سلامت رکھے اللہ کو سلامت رکھے حضرات میں عرض کر رہا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری میں حدیث ہے مانی عائشہ فرماتی نبی پاک سے پوچھا گیا آپ پہ وحی کیسے کیسے نازل ہوتی تھی آقا نے فرمایا جو سب سے شدید ترین انداز میں وہی مجھ پہ نازل ہوتی تھی وہ تھی احیان یاتینی مثل سلسلۃ الجرس جس میں گھنٹی کی بھی آواز آتی تھی علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ میں یہاں بھی ایک دو شعر سنا کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں مبارک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ اللفظی میں لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ادھر گھنٹی کی آواز بھی آ رہی ہوتی تھی ادھر قرآن سننے کا نبی پاک کو شوق بھی ہوتا تھا معانی پہ غور و فکر کرنے کے لیے جدت جہد بھی ہوتی تھی مانی عائشہ فرماتی ہیں وَإِنَّ جَبِيلَهُ لَيَفَصَّلُ عَرَقًا شدید ترین سردی کے اندر بھی آقا کی جبین اطہر پر پسینہ آ جاتا تھا اللہ اکبر گھنٹی کی آواز آتی تھی کس کی آواز آتی تھی اللہ اکبر یہ نبی پاک کو سنائی دیتی تھی دوسروں کو سنائی نہیں دیتی تھی میں کل اس پہ غور کر رہا تھا اس حدیث پاک پر اور مجھے مولانا خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئی سنا دو مولانا شیخ پوری صاحب آج ہمارا جو ٹیلی فون جب آتا ہے تو گھنٹی بجتی ہے یا نہیں بجتی مل کے بول رہے ہیں میں تو انہوں فون کراں تسی مینو کرو ربانی صاحب نے بار بار فون کر رہے تھے پہلے کیا ہوتا ہے گھنٹی بجتی ہے یہ آج کے دور کی ہماری چٹھی ہے پہلے لوگ خط ڈالتے تھے چٹھیاں ڈالتے تھے اور آج کے دور میں رابطے کے لیے موبائل فون یا اس پہ میسج اس لیے
اللہ اکبر. اللہ اپنے محبوب پر جب وحی بھیجتا تھا تو گھنٹی بجتی تھی, اللہ کا پیغام آنے کے لیے اطلاع ہوتی تھی. اس لیے مولانا شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا, اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان جی, ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان جی, ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان جی, ہس ہس گلا کردا نال رحمان جی, نالے پیا دسے اپنا پتا نشان جی. آہا کرنا سنیے او کیڑا ماہی چٹھی آسمانو احمد, چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی, چٹھی آسمانو احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنے محبوب پر جو چٹھی نازل فرمائی اس کا نام ہے اللہ کا قرآن. نبی پاک پر اللہ نے وہی جس انداز سے نازل فرمائی ہے, اللہ کی قسم اس لحاظ سے بھی میرے نبی سارے نبیوں میں اعلیٰ, سارے نبیوں میں الفا. آخری بات سناتا ہوں, اللہ پاک نے ایک وحی اور بھی نبیوں پہ نازل فرمائی, منہم من کلم اللہ. اللہ اس وحی کے انداز میں فرشتوں سے فرماتا تھا ہٹ جاؤ, میں اپنے نبی سے براہ راست ہی بات کرنا چاہتا ہوں, اور میں میرا حجاب اللہ پردے کے پیچھے ہو جاتا اور اپنے نبی سے خود باتیں کرتا. موسیٰ کلیم اللہ سے بات کی, لیکن یہاں ایک نکتہ سنا کے اجازت چاہ رہا ہوں. موسیٰ سے جب رب نے کلام کی فرشتوں کو ہٹا کر, تو حضرت موسیٰ زمین پہ تھے. حضرت موسیٰ مل کے بولے, زور سے بولے, اور جب میرے آقا کی باری آئی, امام الانبیاء کی باری آئی, ربانی صاحب کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ نام رکھا امام الانبیاء, سیرت امام الانبیاء. موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی, نبی بھی ہے رسول بھی ہے, اور 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں. لیکن جب رب نے ان پر یہ وحی نازل فرمائی کہ فرشتوں کو ہٹا کر خاک کی بجائے براہ راست اللہ خود کلام کر رہا ہے اور نبی اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تھے. جب ہمارے آقا کی باری آئی, اللہ نے فرشتوں کو ہٹا دیا, راستے ہٹا دیے, خاک کی بات ختم کر دی. حقیقت میں براہ راست اپنے محبوب سے بات کی. اللہ نبی کو اٹھا کے آسمانوں سے اوپر لے گیا. میرے نبی ساری کائنات سے اوپر تھے, میرے نبی ساری کائنات سے اوپر تھے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. باقی انشاءاللہ بات ہے آئندہ. وآخر دعوانا الحمد للہ.